الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر سبحان ربنا رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کی عمارت En in the last order, ja, ik ben ook even voor los in gaan. I'm gonna shit them again, but دین اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، پہلا ہے اس میں ایمان شہادتین، اور 4 اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ جتنے اعمال ہیں یہ سارے دنیا میں فرض ہوئے۔ نماز ایسا فریضہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے معبود کو عرش پہ بلایا معراج پر، اور وہاں فرض فرمائے۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لینا چاہیے کہ یہ وہ تحفہ ہے جو رب کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلا کر دیا۔ اس لیے نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ یہ کہ انسان کے اوپر مشکل وقت ہوتا ہے تو کئی اعمال معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز ایسا عمل ہے کہ عین حالت جنگ میں جبکہ خوف کی کیفیت ہے، دشمن تیر برسا رہا ہے، تلواریں چلا رہا ہے، گردن کٹنے کا ڈر ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آدھے لوگ دشمن کا مقابلہ کریں اور آدھے پیچھے ہٹ کے صلاۃ خوف ادا کریں، پھر آگے والے پیچھے آ جائیں اور پیچھے والے آگے آ جائیں۔ عین حالت جنگ میں بھی جس نماز کو پڑھنا ضروری ہے تو حالت امن میں کتنا زیادہ ضروری ہوگا۔ اس لیے نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی جو مومن ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اور جب بھی نمازی ہے وہ گویا کفر کی کیفیت میں ہے اور اسے مشابہت ہے اس کی۔ تو نماز کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن کثرت سے لوگ جہنم میں جائیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جہنمیوں سے فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ تم جہنم میں آ گرے؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے اور بے نمازی ہونے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا۔ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز اچھی نکلی تو باقی اعمال سے نرمی کا معاملہ ہوگا، اور اگر نماز میں کمی ہوئی تو باقی اعمال میں سختی کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور اس کی برکتوں کو حاصل کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سارا دن اس کے کاموں میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ اب غور کریں، اتنی بڑی بات ہے کہ سارا دن کام کرے اور اللہ اس کے مددگار بن جائے، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے فجر کی نماز باجماعت پڑھنے۔
تو 5 نمازوں کو باجماعت پڑھنا اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کی اپنی برکات سی، نماز سے انسان کو دل کو سکون ملتا ہے، اس پر جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اتر جاتی ہیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ علماء نے اس کی وجہ لکھی کہ ہر انسان کو اللہ نے حواس 5 عطا فرمائے، 5 حصے عطا فرمائے: دیکھنا، سونگنا، چکھنا، سننا، چھونا۔ اسی کے اوپر ہم زندگی گزارتے ہیں، اور سائنس کی بنیاد بھی انہی 5 حصوں کے اوپر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے یہ 5 نعمتیں عطا فرمائی، تو اللہ نے 5 نمازیں بھی فرض کر دی تاکہ ان نعمتوں کا شکر ادا ہو سکے اور انسان اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، 5 نعمتیں بنیادی ہیں: بیوی، مکان، لباس، کھانا پینا اور سواری۔ یہ 5 نعمتیں بنتی ہیں، اور ہر انسان ان نعمتوں کا محتاج ہے، اور اللہ نے اکثر کو یہ دی ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ تو جب یہ عطا فرمائی ہیں تو ان 5 نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، 5 مصیبتیں انسان کے اوپر آنے والی ہیں: ایک موت کے وقت کی مصیبت، دوسرا قبر کی مصیبت، تیسرا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، میزان کے اوپر اعمال کا تولنا، یہ بھی ایک مصیبت ہے، اور پل صراط سے گزرنا۔ تو ان 5 مصیبتوں کے وقت میں اللہ بندے کی مدد کریں گے اگر بندہ 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے والا۔ سکرات موت میں بھی اللہ آسانی فرمائیں گے، قبر میں بھی آسانی فرمائیں گے، قیامت کے دن کی سختی میں بھی آسانی فرمائیں گے، حساب میں بھی آسانی ہوگی، اور پل صراط سے گزرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بآسانی جنت پہنچا دیتے۔ اس لیے 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھنے کی نیت کر لیجئے، اور اس میں اگر کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیجیے۔ آدمی سوچتا ہے میں یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا، نہیں، نماز پہلے، کام بعد میں۔ دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عورتوں کی اکثر نماز قضا اسی وجہ سے ہوتی ہے، پھر یہ مہمان آ گئے ہیں، میں چائے بنا کے دے لوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں، اور جب فارغ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے نماز کا ٹائم ہی نکل چکا ہوتا ہے۔ تو نماز پہلے پڑھنی چاہیے۔ عورتیں گھروں میں وضو کے ساتھ رہیں اور مسجد کی اذان کا انتظار رہے، جیسے ہی اذان ہو اسی وقت نماز پڑھ لیں تاکہ فریضہ ادا ہو جائے۔ ویسے بھی یہ اصول بنا لیں کہ دنیا کا کام کرنا ہو یا نماز پڑھنی ہو تو ہمیشہ نماز کو مقدم کریں، اللہ دنیا کے کام میں برکت دے دے گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کی رکعتیں 2، 3 اور 4 کیوں ہیں؟ 2 فرض، 3 فرض، 4 فرض۔ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اور فرشتوں کے 2 پر، 3 پر، 4 پر، اولی اجنحۃ مثنیٰ وثلاث ورباع۔ بعض فرشتوں کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 ہیں، بعض کے 4 ہیں۔ ان پروں سے فرشتے ملائے اعلیٰ کی سیر کرتے ہیں۔ اللہ نے مومن کے لیے نماز کی رکعتیں بنا دی، یہ نماز ادا کرے گا، اللہ اس کے بدلے اس کو روحانی شہر عطا فرما دیں گے۔ یہ جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کرنے کی مانند ہے۔ آج کل کے دور میں بات سمجھنا آسان ہے، پہلے سمجھنا مشکل تھا۔ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے محبوب سے اور اس کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز بالکل اسی طرح ہے کہ بندہ اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کا دیدار اپنے دل کی آنکھ سے کر رہا ہوتا ہے۔
نبی اسلام نے فرمایا انتا عبد اللہ کا انک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ دیکھنے کی مشق ساری زندگی کرنی پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نماز کو صرف ٹکرے مارنا نہ بنائیں، نماز کو اللہ کا دیدار بنا کے پڑھیں، محبوب سے ملاقات سمجھ کے پڑھیں، کوئی بیکار کی محنت نہیں ہے، اس کے لیے انتظار ہو۔ جیسے کسی محبوب سے ملاقات کا وقت ہو تو بندے کو انتظار ہوتی ہے، ایسے ہی مومن فجر پڑھتا ہے تو ظہر کی انتظار، ظہر پڑھتا ہے تو عصر کی انتظار، عصر پڑھتا ہے مغرب کی، مغرب پڑھتا ہے عشاء کی، انتظار ہی ہوتی ہے اس کو کہ کب وقت آئے گا اور مجھے اللہ سے ہم کلامی کا وقت ملے گا۔ نماز میں ہم سب سے پہلے قیام کرتے ہیں اللہ اکبر کے بعد۔ یہ قیام الف کی مانند ہے، جیسے الف کا حرف لکھا جاتا ہے نا تو کھڑا ہوا بندہ الف نظر آتا ہے، اور رکوع جو ہے وہ ہا کی طرح نظر آتا ہے، اور سجدہ جو ہے وہ میم کی طرح نظر آتا ہے، اور اتحیات میں بیٹھنا دال کی مانند نظر آتا ہے۔ تو رکعت نماز کی ہو رہی ہوتی ہے، اور احمد کا لفظ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میرے محبوب کا نام اپنے جسم سے بنا کے مجھے مزہ دے دیا۔ اللہ کو پیارا لگتا ہے وہ بندہ کہ جو نبی علیہ السلام کے اسم مبارک کی جسم سے تصویر بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے باقاعدگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ نماز میں دنیاوی فائدے بھی ہیں، یہ نہیں کہ صرف آخرت میں اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، بلکہ نماز پڑھنے والے کو کچھ فائدے دنیا میں بھی۔ ایک تو ٹائم کی پابندی آ جاتی ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے اٹھنے سونے کا، بیٹھنے جاگنے کا کوئی پراپر انتظام نہیں ہوتا، کبھی کب سوئے پڑے ہیں، کبھی کب سوئے پڑے ہیں۔ مومن فجر کی نماز کے لیے فجر کے وقت اٹھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، پھر ظہر کے وقت جاتا ہے، پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت۔ یہ جو یار کے گھر کے چکر لگ رہے ہیں یہ انسان کے جسم کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ جو لوگ گھر میں رہتے ہیں، ادھر ادھر نہیں ہلتے جلتے، تو ان کا جسم بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جماعت کے لیے جانا انسان کے لیے بدنی طور پہ بھی فائدہ مند ہے، صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اب تو گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں، ورنہ پیدل اگر چل کے جایا جائے تو جانے اور آنے میں ہی انسان کی صحت پہ اچھا اثر پڑتا ہے، ہر قدم کے اوپر ثواب ملتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، ہر قدم کے اوپر اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے نیو یارک میں، ڈاکٹر تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کو گھٹنے کے اوپر چوٹ آئی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ جی رشین تھراپسٹ کو بلائیں گے، وہ آ کے آپ کے گھٹنے کا علاج کرے گا۔ تو ایک بڑی دنیا کی مشہور تھراپسٹ تھی، رشین عورت تھی، وہ آئی اور اس نے آ کے اس کے گھٹنے کو دیکھا اور اس کو سمجھایا کہ میں تمہیں کوئی ایکسرسائز بتاتی ہوں، تم وہ کر لینا، تمہارا گھٹنا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کیا بتایا کہ پہلے کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع کی حالت سے چلے جاؤ، اور پھر سجدے کی حالت سے چلے جاؤ، پھر اٹھ کے بیٹھ جاؤ، اور کہنے لگی کہ اگر تم دن میں 3 مرتبہ یہ ایکسرسائز کر لو تو تمہارے جوڑ خراب نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا میں تو 5 مرتبہ یہ کرتا ہوں، اور آپ تو ایک دفعہ کہہ رہی ہیں، میں تو 17 رکعتیں پڑھتا ہوں، 20 رکعتیں پڑھتا ہوں، 12 رکعتیں پڑھتا ہوں، میں تو زیادہ ایکسرسائز کرتا ہوں۔
اس نے کہا بس پھر ایکسرسائز اس کی وجہ اب ایکسیڈنٹ ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد تم ٹھیک ہو گئے تو ساری زندگی تمہارے جوڑوں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ یہ ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں ان کے جوڑ 100 سال تک بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ یہ رکوع اور سجود کا جوڑ جو ہے نا، اس کے وقت جو ایکسرسائز ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 100 سال اللہ زندگی دے تو بندے کے جوڑ 100 سال تک بھی ٹھیک رہتے ہیں اس ایکسرسائز کی وجہ سے۔ پھر وضو کے وقت دیکھیے، انسان ہاتھ دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، بازو دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، یعنی وہ اعضاء جو انسان کے ننگے رہتے ہیں کام کرتے ہوئے، چہرہ ننگا، ہاتھ ننگے، بازو تک آدھے بازو ننگے، پاؤں ننگے، تو ان کو دھونے کا حکم دیا گیا۔ سینیٹیشن کتنی سکھائی شریعت نے۔ آج تو لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے ہاتھوں کو دھوتے ہیں 20 سیکنڈ تک، لیکن شریعت نے کہا نہیں، تم 5 مرتبہ دن میں وضو کرو اور اس وضو سے تمہیں یہ سینیٹیشن ہے یہ خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ پھر وضو کے اندر مسواک کرنا ہوتا ہے جو سنت ہے، اور اس سے انسان کے منہ کے اندر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی 60% بیماریاں اس کے گندے منہ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کھانا منہ میں بچ جاتا ہے، اس کو صاف نہیں کیا جاتا تو اس کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ جو دانتوں کے درمیان ہے نا، یہ بیکٹیریا کی چھاؤنیاں بن جاتی ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں بیکٹیریا اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو وہ اندر کیڑے بھی پیدا کر دیتا ہے، تو انسان کے دانتوں میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ نہیں، تم اپنے دانتوں کو صاف رکھو، منہ کو صاف رکھو۔ تو اگر منہ صاف ہوگا تو کھانا کھاتے ہوئے منہ سے جو لعاب نکلے گا وہ پیٹ میں جا کے ہاضمے کا باعث بنے گا اور انسان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ جی میں گرنٹی کرتا ہوں بندے کی 75% بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی اگر بندہ اپنے منہ کو صاف رکھنا شروع کرے۔ پھر وضو کے وقت ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں تو سائنس کو بھی صفا کرتے ہیں۔ پھر چہرے کو دھوتے ہیں، پھر ہاتھوں کو اور پاؤں کو دھوتے ہیں، تو وضو کر کے بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ آپ کسی دن بہت تھکے ہوئے ہوں، آپ اٹھ کے وضو کر لیں، آپ محسوس کریں گے کہ وضو کرنے کے بعد ایک انرجی آپ کے اندر آ گئی ہے، ایک تبدیلی آپ کے اندر آ گئی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا الوضوء سلاح المومن، کہ وضو مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ تو ہتھیار بندہ اگر اپنے پاس رکھ لے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر نماز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہے، خصوصی ایک نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم صبح نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ آپ سب عیبوں سے پاک ہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص ہے ہی نہیں آپ کے اندر، آپ کامل ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اور اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، تعریفوں کا اصل حقدار اللہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی بندہ کسی چیز کی بھی تعریف کرے، یہ تعریف حقیقت میں اللہ کی طرف لوٹتی ہے، کیوں کہ اللہ نے اس چیز کو پیدا کیا ہے۔ بیوی خاوند کی تعریف کرے تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹے گی جس نے اس کے خاوند کو پیدا کیا۔ خاوند بیوی کی تعریف کرے تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹے گی جس نے اس کے لیے بیوی بنائی۔ ہم پھل کی تعریف کریں تو یہ اللہ کی طرف تعریف گئی کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ مکان کی تعریف کریں تو یہ اللہ کی طرف جائے گی کیونکہ اللہ نے مکان بنوایا۔ تو ہر چیز کی جو مخلوق ہے، تخلیق کرنا، یہ اصل میں خالق کی تعریف ہوتی ہے۔ تو
تعریف کا اصل حقدار اللہ ہی ہے، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اور اللہ آپ کا نام بڑی برکت والا ہے، و تعالی جدک، اور اللہ آپ کی بزرگی بہت بڑی ہے، ولا الہ غیرک، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود عبادت کے لائق فقط آپ ہی ہیں۔ یہ اتنا پیارا کلام ہے کہ اگر بندے کو ترجمہ آتا ہو نا اور وہ نماز میں پڑھ رہا ہو تو کئی مرتبہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے اس کا منہ بوسے لے رہا ہے، زباں پہ بار خود آیا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ ایسا کلام ہے کہ پڑھتے ہوئے انسان کو محسوس ہوتا ہے فزیکلی کہ جیسے نطق جو ہے وہ زبان کے بوسے دے رہا ہے کہ تو اپنے اللہ کی تعریف اتنے پیارے الفاظ میں کر رہا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، اور یہ جو فاتحہ ہے نا یہ قرآن مجید کا اوپننگ چیپٹر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے جتنا ساری امتوں کو عطا کیا کتابوں میں علم، وہ سارا کا سارا قرآن مجید میں آ گیا، اور جو علم اللہ نے قرآن مجید میں دیا وہ سارا کا سارا سورہ بقرہ میں آ گیا، اور جو علم اللہ نے سورہ بقرہ میں دیا وہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ اب یہ دیکھیں سورہ فاتحہ 7 آیات ہیں مگر پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ کیسے نچوڑ بنتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، تو ہم نماز کا مزہ کیا لیں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر معارف کیا ہیں، اسرار و رموز کیا ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ سورہ فاتحہ اتنی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مفرد نماز پڑھنے والا ہے تو اس کو فاتحہ خود پڑھنی پڑے گی، اور اگر امام ہے اور وہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے تو پیچھے مقتدی کو سننا پڑے گا، پڑھی تو جائے گی نا، سنی تو جائے گی نا، تو فاتحہ اتنی ضروری، ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری۔ آخر اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے اندر وہ کون سا مضمون ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو ہر رکعت کے اندر پڑھو۔ چنانچہ دل کے کانوں سے سنیے، آج آپ کو سورہ فاتحہ کے اسرار و رموز کے بارے میں کچھ بات پیش کر دیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں۔ 3 آیات پہلی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیات ہیں، اور یہ تینوں کا مضمون ملتا جلتا ہے، ثنا ہے اللہ کی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، ہم کلامی ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ، بندہ ایک بات بولے اور اللہ اس کا جواب دیں، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ کبھی نماز میں ہماری یہ کیفیت ہوئی کہ میں یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں، اس کے جواب میں اللہ بھی مجھے جواب دے رہے ہیں، دھیان ہی نہیں ہوتا۔ تو پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ اللہ کی حمد ہیں، تعریف ہیں۔ پھر اس کے بعد 4تھی آیت ہے جو اصل نچوڑ ہے پوری سورۃ فاتحہ کا، اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد کا مطلب ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ فکرہ ایک ہے مگر مضمون اس میں 2 ہیں الگ الگ۔ پہلا مضمون ہے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تیرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے سورہ فاتحہ کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ یوں کہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو دو لفظوں میں اللہ نے سمیٹ دیا کہ میرے بندو ایاک نعبد، یہ تمہارا کام ہے، و ایاک نستعین، اور یہ میرا کام ہے کہ میں ہر کام میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک 3 آیتیں ہیں، مگر یہ مضمون ایک ہی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جو انعام یافتہ بندے ہیں، اور ان کے راستے میں نہ چلا جو تیرے مبغوض بندے ہیں، یہ جن پر تیرا عذاب ہوا۔ مضمون تو ایک ہی ہوا نا۔ تو گویا 3 آیتوں کا مضمون پہلے ہے حمد کا، پھر اصل مدعا ہے، اور اس کے بعد پھر 3 آیتیں ہیں جن میں دعا ہے۔ تو گویا اور چھوٹا کریں تو یوں بنے گا کہ پہلے 3 آیتیں اللہ کی حمد ہیں، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مدعا ہے جو بندہ بیان کرتا ہے اپنا، اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے۔ تو گویا خلاصہ سورہ فاتحہ کا یہ نکلا، حمد ہے، مدعا ہے، اور اللہ سے دعا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اور تلاوت کے بعد رکوع میں جاتے ہیں۔ اب رکوع میں اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عظمت بیان کیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سمجھداری دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں اس کو پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر دوسروں کا اللہ کا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، سبح جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے سجدے میں اس کو آیت کو اختیار کر لیا۔ ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن ہم ان آیتوں پر عمل کر کے اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو سجدے میں پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، اور رکوع میں پڑھا سبحان ربی العظیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج کل دیکھا ہے بہت سارے نوجوانوں کو نفل چھوڑ دیتے ہیں، جب بھی موقع ملے تو نفل چھوڑیں نہیں، ضرور پڑھیں۔ کیوں؟ کیا پتہ کس جگہ کا کیا ہوا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے اور اس سجدے پر پوری زندگی کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ ضرور پڑھ لیا کریں، کیا بھروسہ زندگی کا۔ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، یعنی پلکوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں نا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ محبوب کے دروازے پہ تھپ تھپ کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، اور میرے اوپر اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہے کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے مانگنا کیا ہے، بس اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ عاصی کو خدا یاد نہیں۔ آؤ ایک عالم مدہوشی کا سجدہ کریں اللہ کے سامنے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔
اب آخری بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں کہ دنیا دارانہ ذہن آج کل بہت زیادہ ہے. نوجوان مادی باتیں سن کے خوش ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی کہ نماز کا مادی فائدہ کیا ہے؟ بھئی نماز کا مادی فائدہ دنیا مانتی ہے. آپ دیکھیں انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کا شوگر لیول بہت لو ہوتا ہے، اس لیے فاسٹنگ کی شوگر کو نوٹ کرتے ہیں کہ جی فاسٹنگ میں شوگر کتنی تھی، وہ سب سے کم لیول ہوتا ہے. تو جب شوگر کا لیول کم تھا تو شریعت نے فجر کی نماز کی 2 رکعت بنائی ہیں، 2 سنت اور 2 فرض، 4 رکعت. اگر لمبی پڑھے تو وہ الگ بات ہے، مگر ہیں تو رکعتیں 4 ہی نا. تو مختصر سی بنائی نماز اس لیے کہ آلریڈی شوگر لیول لو ہے تو زیادہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر ہم نے 11-12 بجے دوپہر کا کھانا کھایا اور ہماری شوگر پھر شوٹ کر گئی اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز 4 رکعت نہیں بنائی، 12 رکعت بنائی. یا اللہ فجر کے وقت تو 4 رکعت سے کام بن گیا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت لیول تھوڑا تھا. اب یہ جو دوپہر کے وقت روٹی کھائی ہے نا، پراٹھا کھایا ہے یا کھانا کھایا ہے، تو اس کی وجہ سے شوگر بہت ہائی ہو گئی ہے. اب اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے تجھے ایکسرسائز زیادہ کرنی پڑے گی. تو 12 رکعتیں پڑھائیں. پھر 12 رکعتوں کے بعد عصر کا وقت آ گیا تو عصر کے وقت پھر فرمایا کہ اب تم چائے پیتے ہو، عصرانہ اور بسکٹ کھایا تم نے، یا مہمان آئے تھے ان کے ساتھ شربت کا گلاس پی لیا تھا، شوگر پھر تھوڑی ہائی ہو گئی تھی، چلو 4 رکعت پھر پڑھ لو. 4 رکعت اگر سنت پڑھو تو وہ آپشنل ہے، زیادہ بہتر ہے، ورنہ کم از کم 4 فرض تو عصر کے پڑھنے ہی پڑیں گے. پھر مغرب کا وقت آ گیا، دکانیں بند کیں اور گھروں کو روانہ ہوئے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے 7 رکعت بہت ہیں. چنانچہ 3 فرض پڑھے، 2 سنت پڑھی، 2 نفل پڑھے، 7 رکعتوں سے مغرب کی نماز ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم نے عشاء کا کھانا کھایا. اب عشاء کا کھانا کھانے سے شوگر اور اٹھی. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اب تمہیں نماز لمبی پڑھنی پڑے گی. اللہ دوپہر کو تو 12 رکعتیں پڑھی تھیں، میرے بندے دوپہر کو 12 رکعتیں تو پڑھی تھیں، لیکن ابھی تم نے جاگنا تھا اور بھی کام کرنے تھے، اس لیے تھوڑی ایکسرسائز کافی تھی. اب تو تم نے سو جانا ہے، لہٰذا 12 کی بجائے 17 رکعتیں پڑھنی پڑے گی. اللہ نے عشاء کی رکعتیں زیادہ بنا دیں. پھر غور کیجئے کہ ہم رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہیں تو افطاری کے وقت بھوک لگی ہوتی ہے اور 2-3 گلاس ہم شربت کے پیتے ہیں، روح افزا کے پیتے ہیں، دودھ سوڈا کے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ کھایا وہ کھایا، تو شوگر بہت اونچی چلی جاتی ہے. تو شریعت نے کہا کہ دیکھو اب 17 رکعتیں پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، اب اس کے لیے اسپیشل محنت کرنی پڑے گی. اللہ کون سی محنت کریں؟ میرے بندے 20 رکعت تراویح بھی پڑھو ساتھ، تاکہ تمہارا لیول درست ہو جائے. ایک بندہ سفر پہ نکلا، وہ کہتا ہے یا اللہ میں تو سفر میں ہوں، چل رہا ہوں، جا رہا ہوں کام میں، تو مجھے تو زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے. شریعت کہتی ہے ہاں نہیں ہے، لہٰذا ہم تمہارے لیے فرضوں کو ہاف کر دیتے ہیں. تم 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ لو گے تو تمہاری سفر کی نماز قبول ہو جائے گی. تو دیکھو جو شریعت کا حکم ہے وہ بالکل ظاہری طور پر ہماری صحتوں کے مطابق ہے اور سائنس بھی اس کو مانتی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام کے ساتھ نماز کے رکوع سجود کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کے انوارات ہمارے سینے میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج جو کہ 14 اگست کا دن تھا، یہ آزادی کا دن ہے، تو ہم نے علامہ اقبال کی ایک نظم پڑھا دی.
اس نظم نے ہمیں ماضی بھی یاد کروا دیا اور اپنے اسلاف کی اہمیت بھی دلوں میں بٹھا دی۔ یہ ملک ہمارے اوپر اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو نعمت محسوس کریں۔ کسی ملک میں دین کی اتنی آزادی نہیں ہے جتنی آزادی اس ملک میں ہے۔ ہم لوگ سعودی عرب، دبئی وغیرہ جاتے ہیں، 5 بندوں سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اگر کہیں اکٹھے ہو جائیں تو فوراً پولیس آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر آپ محفل ذکر کریں، نماز پڑھیں، بیان کریں، بار بار کریں، اللہ کے فضل سے ہمارا ملک ہے، آزادی ہے۔ پھر سب مسلمان ہیں۔ انڈیا کے اندر ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ لڑکے لڑکیاں اسکول کالج میں اکٹھا پڑھتے ہیں تو لڑکوں کو ہندو لڑکیاں پسند آ جاتی ہیں یا سکھ لڑکیاں، تو ان کی وجہ سے وہ اپنا مذہب ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا لڑکی کو لڑکا پسند آ گیا تو لڑکی اپنا مذہب چھوڑ گئی۔ ہمارے ایک بڑے عالم ہیں وہاں کے، میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے سچی بتائیں کہ کتنے % لڑکیاں اپنا مذہب چھوڑ جاتی ہیں شادی کے چکر میں؟ اس نے کہا جی 40% لڑکیاں چھوڑ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی مصیبت ہے کہ نوجوان بچیاں وہ شادی کے مسئلے میں کلاس فیلو کو پسند کر لیا، فلاں کو پسند کر لیا، اور 40% اپنا دین ہی چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، الحمدللہ۔ اگر کہیں کوئی پسند کی شادی کرنا بھی چاہتا ہے تو مسلمان مرد کو مسلمان لڑکی ملے گی اور مسلمان لڑکی کو مسلمان مرد ملے گا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا ہمارے اس کے اوپر انعام ہے۔ پھر وہاں پر تو کافر ہوتے ہیں، تو کافروں کے اندر تو پردہ نہیں ہوتا، تو وہاں کی عورتوں کے ہاتھ بازو ننگے، کمر کا حصہ کچھ ننگا، پیٹ ننگا، سر ننگا، چہرہ ننگا، تو ایسے میں نوجوان لوگوں کے لیے اپنی نظر کی حفاظت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ ہمارا ملک جتنا بھی گیا گزرا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں دین کی اقدار باقی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی کالج پڑھنے والی بچی وہ نکر پہن کے نہیں جا سکتی گھر سے باہر، اور باہر تو نکر پہن کے جاتی ہیں، یعنی ان کی آدھی رانیں ننگی ہوتی ہیں، اور یہ ان کا مہذب لباس ہے۔ یہاں پر اللہ نے ہمیں پھر وہاں پر جمعہ اگر ہوتا ہے تو امام کو لکھا ہوا مضمون مل جاتا ہے جو اس نے پڑھ کے سنانا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ہم مضمون بھی سلیکٹ خود کرتے ہیں، اور پھر جو دل میں آتا ہے شریعت کے مطابق اس کو جمعہ میں بیان بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مدارس ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں، قرآن کی خدمت ہو رہی ہے، دین کی خدمت ہو رہی ہے، تو یہ سب نعمتیں اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایک ملک عطا فرمایا، لہٰذا ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ملک سے محبت رکھنی چاہیے، وطن سے محبت رکھنی چاہیے۔ ہم اس دھرتی میں پلے ہیں، کھایا پیا ہے، جوان ہوئے ہیں، ہمارے اوپر اس زمین کا حق ہے۔ ہم یہاں امن قائم کرنے کے لیے کوششیں کریں اور ایک اچھا شہری بن کر رہنے کی کوششیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی دعا سے پہلے کچھ کلمات پڑھیں گے، بہت سارے لوگ دور دور سے آئے ہیں بیعت ہونے کے لیے، تو یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ
اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے مراقبہ صبح شام 15-20 منٹ کے لیے کرنا۔ ان اعمال کو کرنے سے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، آپ خود محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبت میں حرارت محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔